بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رافضیوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ محض یہ رافضیوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے ایک افتراء ہے، ایک جھوٹ، ایک بنائی ہوئی بات ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اس طرح کی کوئی بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے، اور جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی غیر شرعی وصیت کیسے کر سکتی ہیں جبکہ بحیثیت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازہ پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے سے گورنر مدینہ، حاکم مدینہ مروان بن حکم اور ایک روایت کے مطابق سعید بن عاص کو نہیں روکا، کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر شریعت مجھے اس کا حکم نہ دیتی تو میں تمہیں امام حسن کا جنازہ پڑھانے نہیں دیتا۔ یہ کیسے ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ جناب سیدہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا شریعت کے حکم کے خلاف اس طرح کی کوئی وصیت جو ہے وہ کر جائے؟ ہاں، ایک وصیت ضرور کی تھی سیدہ نے، وہ وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ انتقال کے بعد میرا جنازہ مجھے بے پردہ مردوں کے سامنے نہ نکالا جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، نام ہے ان کا حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، ایک لطف کی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا کہ جناب سیدہ جب بیمار ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی تیمار داری کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء ہی موجود ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آخری لمحات تک جناب اسماء ان کے ساتھ ہیں۔ جب جناب سیدہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ بے پردہ نہ نکالا جائے، تو حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لکڑیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ تو جناب سیدہ اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ اسی طرح میرا جنازہ جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ جو ہے وہ لے جایا جائے۔ ناظرین کرام، ایک بار اور بھی ذرا سماعت کیجیے گا کہ سیدہ کے جنازے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شریک نہ ہونا یہ بخاری شریف یا صحیح ستہ کی کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ثابت ہے کہ جناب سیدہ کا جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ جی، جناب سیدہ کا جنازہ جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے طبقات ابن سعد، امام شعبی اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دو روایات لے کر آئے ہیں۔ روایت ذرا سماعت کیجیے۔ حضرت امام شعبی اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور اس نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرتے رہے ہوں کہ مجھے بلایا جائے گا، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا ہو کہ حضرت ابو بکر خود آئیں گے، اور کیونکہ رات کا وقت تھا اس وجہ سے بغیر بلائے تجہیز التکفین کا سلسلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہو۔ اور اگر رافضی یہ بات نہ بھی مانے تو اس کے اندر پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ رافضی یہ بات کا جواب کب دیں گے، اور ہم تو چاہتے ہیں اس بات کا جواب دیں کہ رافضیوں کی کتاب ہے، نام اس کا جلاء العیون ہے، لکھنے والے کلینی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ صرف 7 آدمیوں نے پڑھا ہے۔ وہ 7 آدمی کون سے ہیں؟ میں نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا نام ہے جناب ابو ذر کا، پھر ہے حضرت سلمان، پھر ہے حضرت عمار، پھر حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مقداد، اور ہم مولا کائنات کہتے ہیں 7واں میں تھا، ان 6 کا امام میں تھا۔ اب ذرا اس بات کا جواب ہمیں رافضیوں سے چاہیے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے کیونکہ سیدہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے میں نہ آئیں، اور وہ سیدہ ان سے ناراض تھیں، اب ان 7 آدمیوں میں کیا حسنین کریمین شامل ہیں؟
پھر ان 7 آدمیوں میں وہ حضرات بھی شامل نہیں ہیں کہ جن کو رافضی حضرات بھی، اہل تشیع حضرات بھی صحابی مانتے ہیں، معتبر مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ میں ان 13 آدمیوں کے نام ناظرین کرام آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو سماعت کیجئے گا کہ رافضیوں کے بعد اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ جو سیدہ کے جنازے میں نہیں ہیں وہ 13 آدمی کون سے ہیں۔ حضرت امام حسن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، پھر حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس جو چچا زاد ہیں، پھر حضرت عقیل بن طالب، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ کون ہیں؟ جناب علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ پھر حضرت قیس بن سعد، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل بن حنیف، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت برا بن عازب اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 13 حضرات بھی سیدہ کے جنازے میں نہیں ہیں۔ ان 7 آدمیوں کے ناموں میں ان کا نام نہیں ہے، جو جلاء العیون رافضیوں کی کتاب سے ثابت ہے کہ 7 آدمی تھے، لیکن 7 آدمیوں میں یہ 13 افراد شامل نہیں ہیں۔ تو کیا سیدہ ان سے بھی ناراض تھیں؟ کیا اپنے صاحبزادوں سے بھی ناراض تھیں کہ وہ بھی نماز جنازے میں شرکت نہ کر سکے؟ کیا سیدہ نے ان کے لیے بھی وصیت کی تھی کہ یہ بھی نماز جنازے میں شرکت نہ کریں؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سیدہ کے جنازے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف شامل ہوئے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جناب سیدہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، بلکہ بالخصوص جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور جناب حضرت سیدہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو اجازت دی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے ہم سب کا پیچھا چھڑائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔